بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد نے کہا میرے پاس بھی ایک اصلی چیز ہے، پہلے میں وہ تمہیں دکھاؤں گا، پھر تمہارے اصلی نوٹ چیک کروں گا، لے جاؤں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ لباس کے اندر لے جانا چاہا لیکن لباس کو چھو کر واپس آ گیا۔ فخر الدین نے کہا ہاں تو صاحبزادے وہ اصل چیز دکھاؤ۔ وہ پھر اپنا ہاتھ لباس تک لے جا کر واپس لے آیا۔ روزی نے پریشان ہو کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے پوچھا کیا ہوا، اسے نکالتے کیوں نہیں؟ اس بار مراد دونوں ہاتھ لباس کی طرف لے جانا چاہتا تھا لیکن دونوں ہاتھ سر پر لے گیا، پھر سر کے بالوں کو ٹٹولتے ہوئے بولا یہیں چھپا کر رکھا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ وہ غصے سے بولی پاگل ہوئے ہو، اتنی بڑی چیز کیا بالوں میں چھپائی جا سکتی ہے؟ وہ یہاں لباس میں ہے۔ اس نے مراد کے لباس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ مراد نے اسے ایک تھپڑ مار کر کہا خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ تھپڑ کھا کر نیچے گری، پھر فوراً اٹھ کر میز پر سے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ علی اس کے دماغ میں گھسا ہوا تھا اور فخر الدین مراد کی کھوپڑی الٹ رہا تھا۔ گلدان کی مار سے اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے لباس کے اندر سے ریوالور نکال کر فخر الدین کو دیتے ہوئے کہا میرے سوتیلے باپ اسے پکڑو، میں ابھی اس کمینی کا منہ توڑتا ہوں۔ وہ فخر الدین کو ریوالور دے کر روزی کی پٹائی کرنے لگا، اس کی زلفیں دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر جھٹکے دینے لگا۔ روزی نے فخر الدین کے پاس آ کر اس سے ریوالور لے کر گولی چلائی۔ مراد کا ایک ہاتھ زخمی ہوا، اس نے دوسری گولی چلائی، دوسرا ہاتھ زخمی ہوا۔ پھر وہ ریوالور کو فخر الدین کے قدموں میں پھینک کر مراد سے بولی بھائی چلو ہم آئینہ دیکھیں۔ مراد نے دونوں ہاتھوں سے لہو بہہ رہا تھا، سر سے بھی لہو جاری تھا۔ یہ منظر اس نے آئینے میں دیکھا۔ روزی اپنا حال دیکھ کر چیخ پڑی، دونوں کے دماغوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ انہوں نے آئینے کے پاس سے پلٹ کر دیکھا۔ فخر الدین نے کہا آؤ بیٹھو۔ وہ دونوں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ فخر الدین نے پوچھا یہ نوٹوں کی گڈیاں کیسے اٹھا کر لے جاؤ گے؟ تمہارے دونوں ہاتھ زخمی ہیں اور تم اس حلیے میں چڑیل لگ رہی ہو، یہ گڈیاں اٹھا کر اس حال میں باہر کیسے جاؤ گی؟ وہ جھنجھلا کر پاؤں پٹکتے ہوئے بولی یہ کیا ہو جاتا ہے؟ جب بھی تیری دولت چھیننا چاہتی ہوں مجھ پر مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں، میرے ہاتھ کچھ نہیں آتا، میری توہین ہوتی ہے، میں بری طرح ذلیل ہوتی ہوں۔ مراد نے پریشان ہو کر کہا اور میرا تو منہ کالا ہو گیا ہے، میرے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، نوٹوں کی ایک گڈی بھی نہیں اٹھا سکتا، میں اپنے ہی ریوالور سے زخمی ہو گیا۔ بڈھے تو نے کیا صرف ہمیں برباد کرنے والا جادو سیکھا ہے؟ میں کیا جادو کروں گا؟ تم دونوں کے نصیب میں ذلت اور ناکامیاں ہیں، سنبھلنے والے ایک ٹھوکر سے سنبھل جاتے ہیں، تم دونوں بار بار کی ٹھوکروں سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے ہو۔ اگر اب بھی یہ سمجھ رہے ہو کہ بدماشی سے کچھ حاصل کر سکو گے، اگلی بار تمہیں ایسی ذلت نہیں موت ملے گی۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس شہر چھوڑ کر ایسے جاؤ کہ واپسی کا راستہ یاد نہ رہے، اور اگر تم اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مراد نے اس پر چھلانگ لگائی، پھر اس کی گردن دبوچ کر بولا میرے ہاتھ زخمی ہیں مگر کمزور نہیں ہیں، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ علی نے روزی کو دوڑایا، اس نے پھر گلدان اٹھا کر بھائی کے سر پر دے مارا، اس کے سر کے پچھلے حصے سے بھی خون بہنے لگا۔ فخر الدین نے کہا علی تم درست کہتے تھے، یہ دونوں کسی وقت بھی دھوکے سے مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ علی نے مراد کے اندر پہنچ کر زلزلہ پیدا کیا، وہ چیخیں مار کر فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ پھر اس نے روزی کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرتے ہوئے کہا اب یہ دونوں ایسی اذیتوں سے گزرتے رہیں گے اور صبح تک ذہنی توازن کھو دیں گے، اب یہ اپنی موت تک پاگل خانے میں رہیں گے۔ علی وہاں سے واپس آ کر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ انجنا واپس آ چکی تھی اور اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھی۔ اس دوران علی چودھری کی اس کوٹھی میں رہا تھا اور خیال خوانی کے ذریعے فخر الدین روزی اور مراد کے معاملات نپٹاتا رہا تھا۔ انجنا ایک صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر دروازے کے قریب آ کر پوچھا کون ہے؟ اسے اپنے کان کے بالکل قریب سرگوشی سنائی دی میں ہوں۔ وہ حیرانی سے بولی اگر باہر سے دستک دے رہے تھے تو یہاں اندر میرے کان کے پاس کیسے بول رہے ہو؟ میں نے کمرے کے اندر آ کر دروازے پر دستک دی تھی، دروازہ کھولنے کی زحمت نہ کرو، میں تمہارے پاس ہوں۔ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے میرے پاس ہو اور مجھے نظر نہیں آ رہے ہو، پلیز میرے سامنے آؤ۔ میں روشنی میں کسی کو نظر نہیں آتا، اگرچہ اندھیرے میں بھی
بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن تم مجھے چھو سکو گی، تاریکی میں میرا جسم ٹھوس ہو جاتا ہے، تم میرا ہاتھ پکڑ سکو گی، پھر تو میں اندھیرا کروں گی، میں تمہیں چھونا اور پانا چاہتی ہوں۔ وہ کھڑکیوں کے پاس جا کر پردے برابر کرنے لگی تاکہ باہر کی ہلکی سی روشنی بھی نہ آئے، پھر اس نے سوئچ بورڈ کے پاس آ کر لائٹس آف کر دیں، گہری تاریکی چھا گئی۔ وہ بولی میں چھونا چاہتی ہوں، تم کہاں ہو؟ علی نے گولی حلق سے نکال لی، ٹھوس جسم کے ساتھ تاریکی میں سر حاضر ہو گیا۔ انجنا سے بولا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، علی نے اسے تھام لیا۔ انجنا کا ہاتھ لرز رہا تھا، علی نے ہاتھ سے آگے بڑھتے بڑھتے اس کے بڑے بڑے بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ وہ لرزنے کی بات ہی تھی جو نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے گرفتار کر لیا تھا اور اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے نصیب میں ایسا مرد ہوگا جو خواب ہوگا، تعبیر کی طرح ملے گا اور ملتے ملتے بھی خواب رہے گا۔ میرے نادیدہ محبوب، کیا تم کبھی نظر نہیں آؤ گے؟ نہیں، میں روشنی میں مٹ جاتا ہوں، تاریکی میں میرا جسم ٹھوس ہو جاتا ہے، میں دیکھا جا سکتا ہوں مگر افسوس تاریکی میں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ کیا میں اسی طرح زندگی گزاروں گی؟ تمہارا نقصان کیا ہے؟ یہ احساس ستاتا رہے گا کہ تمہیں نصف پانے کے دوران نصف گم کرتی رہتی ہوں۔ نہ تم مجبور ہو نہ میں مجبور ہوں، جب چاہو مجھے آدھے کو چھوڑ کر جا سکو گی، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ ایسی بات نہ کرو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہم مزاج اور ہم خیال ہونا ضروری ہے۔ سب سے قابل اعتراض بات یہ ہے کہ تم اپنے خیال کے مطابق اپنے دیش کے لیے خدمات انجام دینے آئی ہو اور میری نظروں میں تم میرے ملک کی دشمن ہو۔ اگر تم چودھری کی طرح راہ کے مقامی ایجنٹ بن جاؤ تو پھر مجھے دشمن نہیں دوست کہو گے، تم ہمارے دوست بن جاؤ۔ میں تمہاری دوستی کے لیے اپنے ملک سے دشمنی نہیں کروں گا۔ ایسا نہ کہو، ان لمحوں میں میں تمہارے بازوؤں میں ہوں، تم سمجھ رہے ہو کہ میں کتنی حسین ہوں، میں ہر طرح سے تمہیں خوش کرتی رہوں گی، تم میری بات مانتے رہو۔ تم دنیا کی پہلی اور آخری حسینہ نہیں ہو، قدم قدم پر ایک سے ایک بڑھ کر حسین دوشیزہ مل جاتی ہے، لیکن پاکستان ایک ہی ہے، یہ تمہارے جیسی مولی گاجر کی طرح ہر جگہ نہیں ملتا ہے۔ تم میری توہین کر رہے ہو، ملک دشمنی سے باز آ جاؤ، تمہاری عزت اور اہمیت بڑھ جائے گی۔ ابھی میری کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم چاہو گی تو تمہاری عزت ہوگی، ورنہ کل ملک مختار کے پاس جاؤ گی، پھر اسلام آباد پہنچ کر دوسرے ملک اور چودھریوں کے پاس پہنچتی رہو گی۔ کیا عزت والیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ میں راہ کا مشن پورا کرنے کے لیے دوسروں کے پاس جاؤں گی، لیکن محبت تم سے کرتی رہوں گی۔ میں اس اگالدان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا جس میں دوسرے تھوکتے ہوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، چیخ کر بولی پھر کیوں ہاتھ لگا رہے ہو؟ اس لیے کہ ابھی اگالدان نہیں ہو، کل سے بننے والی ہو۔ تم بدماش ہو، مکار ہو، اپنا مطلب نکال کر میری توہین کر رہے ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ۔ میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا ہے اس کے بدلے تمہیں سلامتی اور حفاظت سے ہندوستان پہنچا سکتا ہوں، ورنہ ملک دشمنی کے نتیجے میں یہ بدماش کیسی کیسی بدماشیاں کرے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تم کوئی بدماشی نہیں کر سکو گے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تم بتا چکے ہو کہ اندھیرا ہوتے ہی تمہارا جسم ٹھوس ہو جاتا ہے، میرے لوگ تمہیں تاریکی میں پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ دروازے پر دستک سنائی دی، پھر چودھری کی آواز آئی، انجنا کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہو، کیا اندر کوئی ہے؟ وہ فوراً ہی بستر سے اتر گئی، لباس درست کرتے ہوئے تاریکی میں اندازے سے چل کر دروازے کے پاس آئی، پھر بولی ہمارا ایک دشمن ہے، ہمیں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اپنے ملازموں کو بلاؤ، اپنی گن لے کر آؤ۔ تم دروازہ تو کھولو، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ میں دروازہ کھولوں گی تو روشنی اندر آئے گی اور وہ غائب ہو جائے گا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا وہ جن بھوت ہے جو اندھیرے میں رہتا ہے اور روشنی میں غائب ہو جاتا ہے؟ میں جو کہہ رہی ہوں وہ جلدی کریں، بلکہ مین سوئچ آف کر دیں، یہ کوٹھی میں جہاں بھی جائے گا تاریکی میں پکڑا جائے گا۔ چودھری نے وہاں سے جا کر مین سوئچ آف کر دیا، دو ملازموں کو ساتھ لے کر اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہوا دروازے پر پہنچا، پھر دستک دے کر بولا میں آ گیا ہوں، میرے ملازم بھی ہیں اور میرے پاس گن بھی ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر انہیں اندر آنے دیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ تاریکی میں چودھری کی آواز گونجنے لگی، خبردار یہاں جو بھی ہے الماری سے لگ کر کھڑا ہو جائے، میرے ملازم تمہیں پکڑ لیں گے، الماری کے پاس نہیں آؤ گے تو میں گولی مار دوں گا۔ علی نے اس کے سر پر ایک چپیت ماری، وہ بکھلا کر بولا
اللہ کون ہے؟ علی نے کہا گدھے کے بچے تجھے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا گولی اپنے باپ کو مارے گا؟ اس نے ملازم سے کہا اے جلدی جاؤ مین سوئچ آن کرو۔ ملازم اندھیرے میں راستہ ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا، پھر ایک جگہ انجنا سے ٹکرا گیا۔ انجنا نے اس سے لپٹ کر کہا پکڑ لیا میں نے، پکڑ لیا۔ ملازم کی آواز آئی بی بی جی میں ہوں۔ اس وقت تک علی مین سوئچ کے پاس پہنچ گیا تھا، اسے آن کیا تو پوری کوٹھی روشن ہو گئی۔ چودھری نے کمرے کی لائٹس بھی آن کر دی۔ وہ ملازم سے الگ ہو گئی تھی، ادھر ادھر دیکھ کر بولی تم نے روشنی کیوں کی؟ وہ غائب ہو چکا ہے، اب نظر نہیں آئے گا۔ چودھری نے کہا اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے، وہ کیسے نظر آ جاتا؟ اس نے میرے سر پر چپیت ماری تھی۔ وہ بولی یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کون ہے، وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ میں یہاں مسلمان بن کر آئی ہوں اور وہ مجھے ہندو کی حیثیت سے جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم بھی راہ کے لیے کام کر رہے ہو۔ وہ گھبرا کر بولا وہ جاسوس تمہارے کمرے میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ ایئرپورٹ سے ہمارے پیچھے تھا، وہی نادیدہ شخص کار چلا رہا تھا اور ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے بیڈ روم میں بھی تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب بھی یہاں موجود ہوگا مگر ہمیں دکھائی نہیں دے گا۔ انجنا اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ علی نے انہیں وقتی طور پر نظر انداز کیا اور راہ کے اس زونل آفیسر کے پاس پہنچ گیا جس نے اسلام آباد سے فون پر وکرم سے گفتگو کی تھی اور علی نے وکرم کے ذریعے اس کی آواز سن لی تھی۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سردی شباب پر تھی، لیکن اسلام آباد کا سیاسی موسم بہت گرم تھا۔ آئندہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف پاکستانی سیاستدان سرگرم نہیں تھے بلکہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی بے چین تھیں اور اپنے زر خرید سیاستدانوں کو برسر اقتدار لانے کے لیے بڑی سرگرمیوں سے سازشوں میں مصروف تھیں۔ ان غیر ملکی ایجنسیوں میں موساد اور راہ کے بڑے تجربہ کار اور چالاک ایجنٹ اپنے منصوبوں پر عمل کر رہے تھے، اور یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ امریکی ایجنسیاں ابتدا سے ہی کسی نہ کسی حوالے سے مسلط رہتی آئی ہیں۔ عوام چاہتے تھے احتساب ہو، کرپٹ سیاستدان اور غیر ملکی ایجنسیاں چاہتی تھیں احتساب سے بچ نکلیں۔ راہ والے اپنی پسند کے پاکستانی سیاستدانوں کے دامن سے داغ دھونے کی کوششوں میں مصروف تھے، اور جو بے داغ تھے انہیں داغدار بنانے کے منصوبوں پر عمل کیا جا رہا تھا۔ اس طرح احتساب کرنے والوں کے سامنے یہ صورتحال سامنے آتی کہ کوئی بے داغ نہیں ہے۔ بقول شاعر کیا داغ داغ کرتا ہے، سب داغدار ہیں، بے داغ گر ہے کوئی تو پروردگار ہے۔ جب سب ہی تھوڑی بہت داغدار ہوں گے تو احتسابی عمل میں لچک پیدا کی جائے گی، پھر ممنوعہ سیاستدانوں کو چہرے بدل کر الیکشن کے اکھاڑے میں اترنے کا موقع مل جائے گا۔ دوسرے دن انجنا ملک مختار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے ذریعے علی بھی ملک تک پہنچ گیا۔ اس کے چور خیالات پڑھنے کے بعد سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارے ملک میں کیسے کیسے مکارے زمانہ ہیں۔ ملک مختار اپنے سیاسی کیریئر میں کرپٹ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے خود کو بے داغ رکھنے کے لیے قومی خزانے کو نہیں لوٹا، بینک سے قرض نہیں لیا، جبکہ سیاستداں الیکشن لڑنے میں کروڑوں روپے لگاتے ہیں اور کامیاب ہونے کے بعد ایک کے 10 قومی خزانے سے اور مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ ملک مختار نے پورے 50 کروڑ موساد سے حاصل کیے تاکہ پوری قوم پر یہ تاثر قائم رہے کہ وہ محب وطن ہے۔ قومی خزانے سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا، ہمیشہ کہتا رہا خزانہ میری غریب قوم کے لیے ہے۔ اقتدار میں رہنے والوں نے کروڑوں روپے کی زمین صرف 2-4 لاکھ روپے میں غیر قانونی طور سے حاصل کی۔ ملک مختار نے بیان دیا اس وطن عزیز کی ایک ایک انچ زمین عوام کی ہے، میں کبھی کسی زمین پر قبضہ نہیں جماؤں گا۔ اس سے بڑا دیانتدار اور محب وطن سیاستدان بھلا اور کون ہو سکتا تھا؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ موساد نے بیرون ملک اس کی پسند کی زمین الاٹ کرائی تھی۔ اس نے صاف شفاف کردار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے وطن عزیز کی سیاست غیرت کو گروی رکھ دیا تھا۔ اس نے ملک سے باہر جا کر عیاشیاں کی تھیں جو ریکارڈ میں نہیں تھی، ملک کے اندر بھی وہ محتاط رہتا تھا۔ اگر کوئی حسینہ پسند آ جاتی تو بڑی رازداری سے اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ علی نے انجنا سے رابطہ نہیں کیا، لیکن ملک مختار کے دماغ پر قبضہ جما کر انجنا کے لیے
اتنی سہولتیں فراہم کی کہ پرائیویٹ ایش کدے میں ایک ویڈیو کیمرہ مین کو پہنچا دیا، جس کے بعد ملک مختار اور انجنا کی ایک شرمناک فلم تیار ہو گئی۔ پھر ملک مختار نے اپنے سیف سے کاغذات نکال کر کیمرے کے سامنے انہیں کھول کر بیان دیا کہ ان کاغذات کے مطابق وہ یہودی تنظیم موساد سے بھاری رقم اور بیرون ملک زمین وغیرہ حاصل کر چکا ہے۔ جب انجنا وہ کاغذات اور ویڈیو فلم لے کر چودھری کے پاس آئی تو اس کی کامیابی پر چودھری خوشی سے اچھل پڑا رہا کہ زونل آفیسر تک یہ خبر پہنچی تو اس نے حیرانی سے پوچھا، تم نے اتنی شاندار کامیابی کیسے حاصل کی؟ کیا ملک نے اس ویڈیو کیمرہ مین کی موجودگی پر اعتراض نہیں کیا؟ انجنا نے اسلام آباد پہنچ کر آفیسر سے کہا، وکرم اور دوسرے ساتھیوں نے ایک ایسی کار دیکھی تھی جو ڈرائیور کے بغیر چل رہی تھی۔ پھر پینے کے دوران شراب کا گلاس میز سے اٹھ کر وکرم کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وکرم اور ساتھیوں نے تائید کی۔ انجنا نے کہا، وہ ایک نادیدہ شخص ہے، میں اس سے باتیں کر چکی ہوں اور اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار چکی ہوں۔ جب اس نے بتایا کہ وہ ہماری تنظیم کا دشمن ہے تو میں نے اسے دوست بنانے کی کوشش کی، مگر وہ بڑا محب وطن بنتا ہے۔ میرا اسے جھگڑا ہو گیا اور وہ چلا گیا، مگر میں یقین سے کہتی ہوں وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ تم یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نادیدہ شخص نے ہی ویڈیو کیمرہ مین کو وہاں پہنچایا ہوگا، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ جب وہ ہمارا دشمن ہے تو پھر اس نے تمہاری کامیابی کے لیے ایسا کیوں کیا؟ سر، وہ بہت چالاک اور خطرناک ہے، اس نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آفیسر نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ میں لاہور سے چودھری بول رہا ہوں۔ یہ انجنا نے میرے ساتھ کیا مذاق کیا ہے؟ جو ویڈیو فلم دے کر گئی ہے اس میں ملک مختار کہیں نہیں ہے، یہ تو ایک انڈین فلم کا ویڈیو کیسٹ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کاغذات تو درست ہیں۔ کون سے کاغذات؟ انجنا نے کہا تھا رخصت ہوتے وقت ایئرپورٹ پر دے گی، پھر یہ کہہ کر چلی گئی اسلام آباد سے بھیج دے گی۔ میرے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ آفیسر نے پوچھا، انجنا یہ چودھری کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے اسے جو ویڈیو کیسٹ دیا ہے اس میں ایک انڈین فلم ہے اور تم نے وہ اہم کاغذات بھی اسے نہیں دیے۔ میں نے دیے تھے کیسٹ بھی۔ اور وہ کہتے کہتے رک گئی۔ علی اس کی سوچ میں بولنے لگا، میں نے کیسٹ دیتے وقت کاغذات نہیں دیے تھے، میں کچھ اپ سیٹ ہو گئی تھی، پتہ نہیں وہ کاغذات کہاں گم ہو گئے ہیں۔ وکرم نے کہا، سر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس نادیدہ دشمن نے وہ ویڈیو فلم اپنی پلاننگ کے مطابق تیار کرائی تھی۔ اس نے انجنا کے پرس سے وہ اہم کاغذات اور ویڈیو فلم نکال لی اور اس کی جگہ فضول سا ایک ویڈیو کیسٹ رکھ دیا ہوگا۔ انجنا نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوا ہے، جو کامیابی ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہی کامیابی اس نے میرے ذریعے حاصل کی ہے۔ وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے سر۔ افسر نے اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ یہاں ہو سکتا ہے؟ سب بھی اپنے آس پاس دیکھنے لگے۔ انجنا ان سے دور ہو کر آہستہ آہستہ چاروں طرف گھومتے ہوئے بولی، کیا تم ہو؟ اگر ہو تو مجھ سے بولو۔ اسے جواب نہیں ملا۔ وہ اپنے افسر سے بولی، میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، شاید وہ تنہائی میں مجھ سے بولے۔ وہ دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر بولی، یہاں تنہائی ہے، کوئی تمہاری بات سننے والا نہیں ہے۔ وہ ذرا انتظار کرنے کے بعد پھر بولی، تم نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، میری بہت بڑی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم ہماری ایجنسی کو نقصان پہنچانے کے لیے میرے ساتھ نادیدہ بن کر رہو گے۔ تم جانتے ہو ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، پھر چھپتے کیوں ہو؟ سامنے نہیں آ سکتے لیکن کچھ بول تو سکتے ہو۔ اسے اپنے کسی بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہ یقین ہو رہا تھا کہ وہ موجود نہیں ہے، شاید وہ لاہور میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ کر بولی، سر وہ شاید لاہور میں ہی رہ گیا ہے، میں اسے مخاطب کرتی رہی ہوں، اس کی طرف سے جواب نہیں مل رہا ہے۔ افسر نے کہا، اس نے ہم سے دشمنی کرنے کے لیے تمہارے جیسی حسینہ کو ٹھکرا دیا ہے، اس نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے لیکن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تمہارے ذریعے ایک مصیبت ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، میرا فیصلہ ہے تم بھارت واپس جاؤ، مجھے اب دوسری پلاننگ کرنی ہوگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، ہیلو وجے کھنہ، میں رام پرساد بول رہا ہوں، میں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک پرابلم میں ہوں، ایک بہت ہی چلاک اور پراسرار دشمن ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، میں ایسے میں اپنے مشن کو جاری رکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرے پاس افضال احمد کا جو کیس ہے وہ بہت اہم ہے، تم اسے ہینڈل کرو، میں ابھی اسے فون کرتا ہوں۔ وجے کھنہ نے کہا، میں وہ کیس لے رہا ہوں لیکن وہ پراسرار دشمن کون ہے؟ اگر وہ سرکاری جاسوس ہوگا تو تمہارا فون ٹیپ ہو سکتا ہے، بہتر ہے عارضی طور پر
مجھ سے رابطہ ختم کر دو، اپنے حالات لکھ کر فیکس کرتے رہو، یہ طریقہ مناسب رہے گا۔ رام پرساد نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ میں یہی کروں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر کے افضال احمد سے رابطہ کیا۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو صرف اتنا معلوم تھا کہ علی نادیدہ ہے، ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ خیال خوانی جانتا ہے اور ایک دماغ سے دوسرے دماغوں تک پہنچتا جا رہا ہے۔ اس نے فون پر کہا ہیلو RP بول رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا افضال احمد کا فون ٹیپ کیا جاتا ہے، اس لیے اپنا پورا نام نہیں بتا رہا تھا۔ رام پرساد کا مخفف RP کہہ رہا تھا۔ اسے جواب میں ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو میں نہیں جانتی یہ RP کیا ہوتا ہے، کیا تم افضال سے بات کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، مہربانی ہوگی ان سے بات کرا دیں۔ علی اس بولنے والی کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ریسیور ایک طرف رکھ کر کہہ رہی تھی افضال تمہارا فون ہے، بات کرو۔ وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی۔ دوسرے کمرے سے ایک عمر سیدھا شخص نے آ کر ریسیور اٹھایا، پھر کہا ہیلو کون؟ میں RP بول رہا ہوں، آئندہ میں فون نہیں کروں گا، بڑی مہربانی کرو گے؟ کیا یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں چھٹی پر جا رہا ہوں، اب میری جگہ VK ہے، وہ ابھی آپ سے رابطہ کرنے والا ہے۔ تم جیسے لوگ چھٹی پر جاتے ہو تو ہم جیسے لوگوں کی چھٹی کر دیتے ہو، بہرحال میں تمہارے VK سے بات کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ علی اس کے چور خیالات پڑ رہا تھا۔ برسوں پہلے وہ UK میں پاکستانی سفیر تھا۔ لندن میں رہائش کے دوران ایک یہودی دوشیزہ سے محبت ہو گئی تھی، پھر اس سے شادی ہو گئی۔ پاکستان واپس آنے سے پہلے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہودیوں کا داخلہ ممنوع ہے، اس یہودی دلہن کے پاکستان میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے میں طے پایا کہ اس دلہن کو مسلمان کا نام دیا جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ پہلے عیسائی تھی۔ اب اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کا موجودہ اسلامی نام طاہرہ افضال ہے۔ طاہرہ مسلمان نہیں تھی، سونا نہیں تھی، اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ اس نے افضال کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر 2 بیٹے۔ انہیں بھی ایسی تربیت دی کہ وہ نام کے مسلمان رہے، ورنہ دل و دماغ میں یہودیت نقش ہو گئی تھی۔ لندن سے واپس آ کر طاہرہ اور افضال نے ایسا چکر چلایا کہ اسے مرکزی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں اہم عہدہ مل گیا۔ بڑے بڑے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے کرپشن کے ریکارڈ تک اس کی پہنچ تھی۔ جہاں بڑے بڑے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے کرپشن کے ریکارڈ سے آگہی ہوتی، وہاں ملک کے اہم راز بھی معلوم ہوتے تھے، اور یہ راز طاہرہ اور بچوں کے ذریعے موساد ایجنسی تک پہنچتے رہتے تھے۔ راہ والوں کی کوشش تھی افضال احمد ان کی ایجنسی کے بھی کچھ کام آئے۔ وہ لوگ اپنے جن سیاستدانوں کو احتساب سے بچانا چاہتے تھے، ان کے کرپشن کے ثبوت افضال احمد کے پاس تھے۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ تھی کہ افضال احمد اب ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھا۔ اس کا اب انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ وہاں کے رازوں تک تو کیا، ایک فائل کے ایک کاغذ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے بڑی زبردست یہودی چالیں سیکھی تھیں۔ اس نے اپنے سروس کے دوران ریکارڈ روم کے تمام اہم رازوں کو اس طرح چرایا تھا کہ وہ تمام راز اپنی جگہ موجود رہے اور چوری ہو گئی۔ اس نے ایک ایک راز کو کمپیوٹر ڈسک میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ تمام چھوٹے چھوٹے ڈسک اس کی یہودی بیوی طاہرہ نے چھپا رکھے تھے۔ یہودی تنظیم کو صرف ان رازوں سے دلچسپی تھی جن کا تعلق پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی سے تھا۔ ان کے علاوہ سیاستدانوں کے جو اعمال نامے تھے وہ افضال احمد نے بلیک میلنگ کے لیے چھوڑ رکھے تھے، جو اب کام آ رہے تھے۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام سائرہ افضال تھا۔ سائرہ سے چھوٹے 2 بھائی تھے، وہ دونوں لندن میں پڑھتے تھے، جہاں طاہرہ کے یہودی رشتہ داران تینوں کی اچھی طرح برین واشنگ کر چکے تھے۔ سائرہ جونیئر کیمبرج تک تعلیم حاصل کر کے پاکستان آئی تھی۔ باقی 2 بیٹے لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اگرچہ سائرہ کو پاکستان سے اور دین اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن وہ یہاں آ کر شلوار قمیض بڑے شوق سے پہنتی تھی، پاکستانی کھانے بڑے شوق سے کھاتی تھی، اور یہاں کی ایسی چیزوں میں دلچسپی لیتی تھی جو یورپ میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ مثلا کسی بندر والے کا تماشا دیکھنے لوگوں کی بھیڑ میں کھڑی ہو جاتی تھی، سپیروں کو کوٹھی میں بلا کر ان کی بین سنتی اور سانپوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ علی یہ تمام تفصیلات افضال احمد کے چور خیالات سے معلوم کر رہا تھا۔ اسی وقت ملازم نے آ کر کہا، جناب ایک شخص ملنے آیا ہے، کہتا ہے اسے VK نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر طاہرہ کے کمرے میں آیا، پھر بولا، ڈارلنگ راہ کا ایک مرغا آیا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے گا۔ وہ اٹھ کر بولی، تم جاؤ، میں اپنا کام کروں گی۔ علی کو ان کے چور خیالات نے بتایا اب کوئی اہم سودا کرنے
آتا ہے تو طاہرہ کوٹھی کے ایک ریکارڈنگ روم میں جاتی ہے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والوں کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ میں مصروف ہو جاتی ہے۔ افضال احمد نے ڈرائنگ روم میں آ کر اجنبی سے پوچھا تم کون ہو اور وی کے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا سر ہمارے صاحب فون پر پورا نام نہیں بتانا چاہتے تھے اس لیے وی کے کہہ دیا۔ ان کا نام وجے کھنہ ہے۔ رام پرساد صاحب آپ سے جو ڈیل کرنا چاہتے تھے وہ اب کھنہ صاحب کر رہے ہیں اس لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ اپنی پسند کے جن سیاستدانوں کرپشن رپورٹس چاہتے ہیں وہ تمام اصل رپورٹس انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ میں ان کی کمپیوٹر کاپیاں دے سکتا ہوں۔ کمپیوٹر کاپیوں سے صرف اتنا معلوم ہوگا کہ کس پر کتنی طرح کے الزامات عائد ہوں گے، اصل کاغذات تو احتساب کرنے والوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بہرحال ہم معقول رقم دے کر کمپیوٹر کاپیاں لیں گے لیکن اصل ڈیل کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ یہاں ہمارے جو مخالف سیاستدان ہیں ہم ان کی بھی کرپشن رپورٹس چاہتے ہیں۔ ان میں سے طفیل اکبر اور جمال الدین شاہ کی رپورٹس ہمیں ہر حال میں چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ طفیل صاحب اور شاہ صاحب موساد کے اہم مہرے ہیں اور میں موساد کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ کھنہ صاحب جانتے تھے لیکن وہ ہر حال میں طفیل اکبر اور جمال الدین شاہ کو پچھاڑیں گے، آپ کو منہ مانگی رقم دیں گے۔ اگر راضی نہیں ہوں گے تو آپ کو یہ کام مفت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ افضال احمد نے مسکرا کر پوچھا کیا واقعی مجھے مجبور کر دیں گے؟ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ مجبور کریں۔ دیر کسی بات کی نہیں ہے۔ کیا آپ کی بیٹی رات دیر سے گھر آتی ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا کام کی بات کرو۔ یہی کام کی بات ہے، رات ہو چکی ہے، جوان بیٹی کو گھر آ جانا چاہیے لیکن وہ نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ کی بیٹی سارا امانت کے طور پر کھنہ صاحب کے پاس ہے۔ وہ گالیاں دیتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میری موت کے بعد بیٹی کی واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ طاہرہ نے ڈرائنگ روم میں آ کر افضال احمد سے کہا افضال تحمل سے کام لو، پہلے یہ معلوم کرو کہ ہماری بیٹی خیریت سے ہے یا نہیں۔ اجنبی نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر افضال احمد سے کہا سر آپ کھنہ صاحب سے بات کریں۔ افضال نے ریسیور لے کر کان سے لگایا اور کہا وی کے میری بیٹی کہاں ہے؟ میرے ایک پرائیویٹ اڈے میں ہے اور بالکل خیریت سے ہے۔ اگر اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میں تم سب کو فنا کر دوں گا۔ کر دینا بھائی، فنا کر دینا، اور اگر لین دین پر ہم متفق ہو جائیں تو کسی خون خرابے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ زیادہ مت بولو، پہلے میری بیٹی سے بات کراؤ۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر سائرہ کی آواز سنائی دی ہیلو پاپا، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ہاں بیٹی سن رہا ہوں، تم خیریت سے ہو؟ ابھی تک خیریت سے ہوں مگر ان کے تیور اچھے نہیں لگ رہے ہیں، کیا تم خوفزدہ ہو؟ نو پاپا، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ اگر میرے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے تو میں اس کھنہ کو قتل کر دیتی۔ کھنہ کا کہکہا سنائی دیا، وہ بولا تمہاری بیٹی پٹاخہ ہے، اسے دیکھ کر جذبات بھڑکتے ہیں لیکن بزنس ڈیلنگ میں جذبات کو کچل رہا ہوں۔ بکواس مت کرو، بولو کیا چاہتے ہو؟ علی سائرہ کے دماغ میں آ گیا تھا، اس کے ذریعے ایک کھنڈر نما مکان کے ایک شکستہ سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سائرہ ایک لکڑی کے ستون سے بندھی کھڑی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر ایک گن مین کھڑا ہوا تھا۔ سائرہ نے علی کی مرضی کے مطابق گن مین کو اشارے سے اپنے قریب بلایا، پھر اس سے پوچھا یہ گن خالی کیوں ہے؟ وہ بولا یہ خالی نہیں بھری ہوئی ہے۔ علی اس گن مین کے اندر پہنچ گیا، وہ فوراً ہی آگے بڑھ کر رسیاں کھولنے لگا۔ کھنہ دوسری طرف منہ کیا افضال احمد سے معاملہ طے کر رہا تھا۔ سائرہ نے اس کے قریب آ کر اس سے موبائل فون چھین لیا۔ کھنہ نے حیرانی سے دیکھا، وہ فون پر بول رہی تھی پاپا تم پریشان نہ ہو، میں آزاد ہو گئی ہوں، خود ہی گھر آ جاؤں گی۔ کھنہ نے غصے سے گن مین کو دیکھ کر پوچھا تم نے اس کی رسیاں کیوں کھولی؟ باس میں تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہوں، پتہ نہیں یہ کیسے آزاد ہو گئی۔ وہ سائرہ سے فون چھین کر افضال احمد سے بولا ہولڈ کرو۔ اس نے فون کو ایک طرف رکھ کر علی کی مرضی کے مطابق گن مین سے کہا تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اس نے جیب سے کار کی چابی نکال کر سائرہ کو دیتے ہوئے کہا باہر جاؤ، میری کار کھڑی ہوئی ہے، تم اسے ڈرائیو کر کے گھر جا سکتی ہو۔ وہ اس سے چابی لے کر چلی گئی۔ کھنہ اندر سے سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسی حرکت کر رہا ہے جو اس کے منصوبے کے خلاف ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، گن مین کو دوسرے کمرے میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا لیکن اس نے بھیج دیا۔ سائرہ کو کار کی چابی نہیں دینا چاہیے تھی لیکن اس نے دے دی۔ سائرہ چابی لے کر باہر گئی ہے، اسے روکنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں روکا۔ جب کار کے سٹارٹ ہونے اور دور جانے کی آواز آئی تو علی نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑا نہیں یہ ابھی
کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ستون کی طرف دیکھا جہاں سائرہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، پھر اس نے گن مین کو آواز دی، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا باہر جاؤ، وہ میری کار میں فرار ہو رہی ہے، اسے پکڑو۔ گن مین دوڑتا ہوا باہر چلا گیا، موبائل سے افضال احمد کی آواز آ رہی تھی، ہیلو ہیلو، کون فرار ہو رہی ہے؟ کیا میری بیٹی رہائی حاصل کر چکی ہے؟ وہ موبائل فون اٹھا کر دھاڑتے ہوئے بولا، یو شٹ اپ، میرے آدمی تمہاری بیٹی کو گولی مار دیں گے۔ اس نے موبائل فون کو آف کر دیا۔ علی افضال احمد کی کوٹھی کے احاطے میں پہنچا ہوا تھا۔ افضال کی بیوی طاہرہ کے دماغ سے یہ معلوم کر چکا تھا کہ اس نے وہ تمام ڈسک کہاں چھپائی ہیں، اور جہاں چھپائی ہیں وہاں طاہرہ کو جانا چاہیے۔ ان تمام ڈسک میں بڑے اہم راز تھے جن کا تعلق یہودی تنظیم اور ملکی سیاستدانوں سے تھا۔ طاہرہ وہاں جانے کے لیے اپنی کار کی سٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ علی اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ گیا۔ جان شیفرڈ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا مالک تھا، بظاہر امریکن عیسائی اور باطن میں یہودی تھا۔